آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف جب 35 برس کی ہوئی تو مکہ المکرمہ میں ایک سیلاب آیا جس کی وجہ سے خانہ کعبہ منہدم ہو گیا۔ تو اثر نو جب خانہ کعبہ بنایا گیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر اس جگہ کو پہنچی جہاں حجر اسود آج نصب ہے، تو ہر قبیلے کا سردار سامنے آ گیا، کہنے لگا یہ حجر اسود ہمارے قبیلے کا سردار لگائے گا، اس جگہ پہ نصب کرے گا۔ اب باہمی قبائل میں جھگڑا پیدا ہو گیا، کیونکہ ہر سردار یہی چاہتا تھا کہ میرا ہاتھ حجر اسود میں لگایا جائے اور میں اس جگہ اس کو نصب کروں، اور قبیلے کے سردار سب بڑے بڑے تھے، کوئی جھکنے کو تیار نہیں تھا۔ تو وہاں پر قسمیں کھالی گئیں جس کو لقعۃ الدم کا نام دیا گیا ہے، اور عرب کی سب سے بڑی قسم جو ہے وہ لقعۃ الدم تھی، یعنی ایک کٹورے کے اندر اپنا خون نکال کر کے اور اس میں جو ہے انگلیاں ڈبو کر کے انگلیوں کو چاٹا جاتا تھا، اور یہ بتایا جاتا تھا کہ لو میں نے لقعۃ الدم کی بھی قسم کھا لی ہے، یعنی اگر خون بہانے کی بات آ جائے تو خون بہانے سے بھی ہم دریغ نہیں کریں گے۔ تو جب لقعۃ الدم ہو گیا، قبائل کے سرداروں نے اپنا خون نکال کر کے اس کو چاٹ لیا، تو وہاں پر کوئی بزرگ شخصیت موجود تھی، اس نے مشورہ دے دیا، کہا صاحبوں لڑائی مت کرو، اس لیے کہ تم سب بڑے بڑے سردار ہو اور تم لڑنے سے ڈرتے نہیں ہو، اگر لڑائی شروع ہو گئی تو مکہ المکرمہ میں خون ہی خون نظر آئے گا۔ میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ کل حرم کعبہ کے اندر جو سب سے پہلے شخص آ جائے اس کو اپنا حاکم بنا لیا جائے، اب وہ جو فیصلہ کرے اس کے فیصلے کو مان لیا جائے۔ اللہ کی منشا یہی تھی کہ وہاں پر پہنچے تو اس کا محبوب پہنچے۔ اب دوسری صبح جیسے ہوئی تھی، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر استراحت سے اٹھ کر کے حرم کعبہ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ طواف کرنے لگے۔ حالانکہ آپ اس غرض سے نہیں گئے ہوئے تھے، لیکن جب لوگوں نے آنا شروع کیا تو دیکھا کہ صادق و امین پہلے سے موجود ہیں، لوگ واہ واہ کرنے لگے، ارے بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ اگر آج کوئی یہاں پر نکما بھی آیا ہوتا تو اسے بھی ہم حاکم بناتے، لیکن یہ آنے والا شخص تو صادق و امین ہے، اس کی بات تو ہم شر و چشم تسلیم کر رہے ہیں، ان کی بات کو ہم ضرور مانیں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا بات کیا ہے، تو لوگوں نے بتایا بات یہ ہے کہ ہم سارے جتنے بھی سردار ہیں سب یہ چاہتے ہیں کہ حجر اسود ہمارے قبیلے کا سردار اس کو اس کی جگہ پر نصب کرے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب لوگوں کی بات سنی تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، سارے سردار ہمارے سامنے آ جائیں۔ اب سارے سردار جیسے ہی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پہنچے تو ہر سردار یہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر کے سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں لبہائے مبارک ہلے تو کس کا نام نکلے، پتہ نہیں سرکار کس کا نصیبہ چمکائیں گے، لیکن میرے سرکار نے جو فیصلہ کیا ہوا تھا اتنا بہتر فیصلہ کیا کہ کائنات میں نہ ایسا فیصلہ کبھی کسی نے کر پایا تھا اور نہ ہی قیامت تک کوئی کر سکتا ہے۔ جو ناممکن بات ہو سرکار نے اس کو ممکن کر کے دکھایا ہوا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے قبائل کے سرداروں کو بلایا، اور بلانے کے بعد میرے سرکار نے فرمایا سب میرے سامنے آ جاؤ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سارے سردار کھڑے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر تطہیر کو اتارا، اور اتارنے کے بعد اس کو بچھایا اور اس میں اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو رکھا، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا سارے قبائل کے سردار میری چادر کو تھام لیں، اور اسے تھامنے کے بعد اس کو اٹھائیں، اس جگہ تک اٹھائیں جہاں اس کو نصب کرنا ہے۔ اب سارے سردار اس چادر کو اٹھا رہے تھے اور سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وہ چادر اس جگہ کو پہنچ گئی جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر کے اس کی جگہ نصب کر دیا۔ اب سارے قبائل کے لوگ خوش ہیں، ہر شخص یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے قبیلے کے سردار نے اس حجر اسود کو اس کی جگہ پہ پہنچایا ہوا ہے، تو کوئی یہ کہہ رہا ہے میرے قبیلے کے سردار نے اس کی جگہ پہ پہنچایا ہوا ہے۔ لوگ عش عش کرنے لگے اور یہ کہنے لگے جو فیصلہ صادق و امین نے کیا ہوا ہے یقیناً یہ فیصلہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی، اتنا پیارا فیصلہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا۔ اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف جب 37 برس کی ہو گئی، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بی بی سے کہنے لگے اے خدیجۃ الکبریٰ، عجیب معاملہ مجھ پر ہو گیا ہے، مجھے اب خلوت میں اللہ کی عبادت بڑی پسند آتی ہے۔ میں ویسے تو غار میں جاتا تھا اور جانے کے بعد بھوک لگتی تھی گھر کو چلا آتا تھا، لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہفتے باہر رہ کر کے رب کی عبادت کروں۔ اے خدیجۃ الکبریٰ، میں تم سے دور رہوں گا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا ٹھیک ہے، اور آپ کو جو ہے ستو باندھ دیا اور پانی دے دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وسلم وہ ستو لے کر کے غار ہرا میں پہنچے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب و روز عبادت کر رہے ہیں, ہفتوں وہاں عبادت کرتے ہیں. جب بھوک لگتی ہے پانی ملا لیتے ہیں ستوں میں اور اس کو پی لیتے ہیں, پھر عبادت میں لگ جاتے ہیں, محو عبادت رہتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 برس کی ہوئی تھی تو ایک دن ایسا بھی آیا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محو عبادت تھے, جو ہے تسبیح و تحلیل اللہ کی بیان کر رہے تھے کہ وہیں پر اللہ کا مقرب فرشتہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر ہو گئے. یہ تو وہ فرشتہ ہے جس نے سارے نبیوں کی خدمت میں رب کا پیغام لائے ہوئے ہیں, لیکن یہ لائے اس لیے تھے سارے نبیوں کے بارگاہ میں پیغام اس لیے لایا کرتے تھے کہ کبھی تو وہ دن آئے گا جس دن رب کے محبوب کے پاس بھی مجھے بھیجا جائے گا, کیونکہ یہی وہ مقرب فرشتہ ہے. رب کے پیغام لانے والا فرشتہ یہی ہے. ہر نبی کے پاس اسی آج میں پیغام لایا گیا ہے کہ کسی دن تو رب کے محبوب کا دیدار ہوگا, اس کے پاس پیغام لے کے بھیجا جائے گا. آج وہ ستارہ چمک گیا تھا, اس پر ستارہ تھا حضرت جبریل کا. آئے رب کے محبوب کے پاس میں اور کہنے لگے اقرا, آپ پڑھیے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ جواب دیا, حضرت جبریل نے پھر کہا اقرا, پڑھیے. آقا دو جہاں نے پھر وہی جواب دے دیا ما انا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اب حضرت جبریل نے آپ کو دبوچا اور پھر چھوڑ کے کہا اقرا, پڑھیے. آپ نے پھر وہی جواب دیا. اس کے بعد میں حضرت جبریل نے آگے کہنا شروع کیا اقرا بسم ربک, اپنے رب کے نام سے پڑھیے. اب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب رب کا نام سنا تو 5 آیتیں پڑھی میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, اور اس کے بعد میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس گھر کو آئے تو آپ پر کپ کپی تاری تھی, کیونکہ ایک عجیب ثانیہ واقع ہوا تھا. 40 سالہ زندگی میں پہلا ایسا معاملہ تھا کہ آپ عبادت کر رہے تھے, وہاں کسی کا نام و نشان نہیں تھا, کوئی ملنے کو نہیں آتا تھا, لیکن آج جو آیا ہوا ہے بندہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رب کے نام سے پڑھیے. اب آپ پر کپ کپی تاری تھی. آنے کے بعد کہا یا خدیجہ زمبلونی زمبلونی, اے خدیجۃ الکبریٰ مجھ کو کمبل اڑا دیجیے, کمبل اڑا دیجیے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کمبل اڑایا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنے لگے مجھ پر کپ کپی تاری ہے, پتہ نہیں کیا بات ہو گئی ہے, آج میرے پاس ایسا کوئی بندہ آیا ہوا تھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ آپ ایسے مشفق و مہربان ہیں, ایسے مشفق و مہربان ہیں کہ ہر بے سہاروں کے سہارا آپ نظر آ رہے ہیں, ہر انسان کی جھولی آپ بھر رہے ہیں, آپ کو خطرہ کس سے ہو سکتا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لیا اور لینے کے بعد اپنے چچا کے پاس ورقہ بن نوفل کے پاس میں پہنچ گئیں اور کہا دیکھو تو صحیح ہمارے خاوند محترم کو کسی نے جادو کر دیا ہے کیا. حضرت جو ہے ورقہ بن نوفل پوچھنے لگے بات کیا ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنے لگے کہ میں جیسے روزانہ محو عبادت رہتا تھا غار ہرا میں, لیکن آج عجیب ثانیہ پیش آیا کہ آنے والا آیا اور اس نے مجھ کو دبوچا اور کہا اقرا پڑھیے. میں نے کہا ما انا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں, لیکن جب اس نے کہا اقرا بسم ربک تو میں نے 5 آیتیں پڑھ دی ہوئی ہیں, مجھے بڑا ڈر سا محسوس ہوتا ہے. تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے خوشخبری ہو آپ کو اللہ کے رسول ہیں اور آپ آخر نبی آخر الزماں بنا کے بھیجے گئے ہیں, آپ اللہ کے محبوب ہیں اور آپ جو ہے آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہاں ایک وقت آپ کے اوپر ایسا ضرور آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو مکہ المکرمہ سے نکال دے گی. آپ پوچھنے لگے ایسا کیوں کیا جائے گا, تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے ایسا اکثر نبیوں کے ساتھ ہوا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو بھی مکہ المکرمہ سے نکالا جائے گا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس آئے, اب آپ مشتاق رہنے لگے کہ کاش وہ فرشتہ پھر سے ہمارے پاس آ جائے, رب کا پیغام لے کر کے آئے. بہرحال آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب جو ہے رب کے دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دیے. سب سے پہلے ایمان لانے والی عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں, انہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کیا. اور اس کے بعد جو لڑکوں میں سب سے پہلے کوئی ایمان لایا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت علی نے دیکھا تھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی پیاری بی بی حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں. پڑوس میں آئے علی اور کہنے لگے رات کا معاملہ تھا, چھپ کے عبادت ہو رہی تھی. حضرت علی پوچھنے لگے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو. آقا دو جہاں نے فرمایا کہ میں رب کی عبادت کرتا ہوں. رب کی عبادت کر رہے ہو, رب کی عبادت ایسے کی جاتی ہے. ہاں یہ اسی خالق و مالک کی عبادت ہے جس نے ہم کو بھی پیدا کیا ہے, تم کو بھی پیدا کیا ہے. اے علی تم بھی عبادت کیا کرو, اسی رب کو مانا کرو. حضرت علی کہنے لگے بات تو صحیح ہے, لیکن میں اپنے باپ سے پوچھ کر کے بتاتا ہوں. آقا دو جہاں نے فرمایا کہ چاہے تم میرا دین اختیار کرو نہ کرو, لیکن باپ سے نہیں پوچھنا ہے, اس لیے کہ باپ کو اس وقت دبایا جا رہا تھا, چپ کے تبلیغ ہو رہی تھی. لیکن رات جب گئے حضرت علی اپنے بستر پہ
تو کہتے ہیں رات بھر نیند نہیں آئی، سرکار دو جہاں کو جو عبادت کر کے دیکھ کر کے آئے تھے وہ عبادت کھٹک رہی تھی، کاش کہ اس رب کی عبادت کی جائے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہوا ہے۔ حضرت علی صبح آئے، آقا دو جہاں کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا، سرکار میں بھی وہی عبادت کرنا چاہتا ہوں، آقا دو جہاں کا کلمہ پڑھ لیا اور مذہب اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ سب سے پہلے بندے ہیں لڑکوں میں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہوا ہے۔ اور ادھر جو ہے حضرت ابو بکر بن قحافہ، یہ ملک شام گئے ہوئے ہیں تجارت کی غرض سے، اور وہاں پہنچنے کے بعد میں رات کا جب معاملہ پیش آیا، سوچا رات میں سیرا کے اندر آ گئے ہیں اور یہاں ہم اپنے سامان کو کہاں چھپا دیں گے، جاؤ اپنے غلام سے کہا یہ سامنے گرجا گھر بنا ہوا ہے اور یہاں جا کر کے پادری سے پوچھو کہ ہمارا سامان جو ہے صحیح و سلامتی کے ساتھ اپنے گرجا گھر میں رکھ لے۔ اب جب غلام پہنچا ہے اور اس نے جا کر کے کہا اے پادری میں اپنا سامان رکھنا چاہتا ہوں، کون ہو تم؟ کہا میں ابو بکر بن قحافہ کا جو ہے غلام ہوں۔ اتنی بات سنی، کہا ابو بکر بن قحافہ کیا مکہ المکرمہ میں رہنے والے؟ ہاں ہاں وہ مکہ المکرمہ میں رہتے ہیں، تم ان کے غلام ہو جاؤ، ان کو بلا کر کے لے آؤ۔ اب حضرت ابو بکر بن قحافہ آئے ہیں سامنے، پادری ان کو دیکھ رہا ہے تو کبھی انجیل کو دیکھ رہا ہے، بار بار کئی بار دیکھنے کے بعد میں اس نے ایک تاریخ ساتھ جملہ بولا ہوا تھا کہ آپ اپنا ہاتھ سامنے بلائیے اور میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے آپ کو امیر المومنین کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر بن قحافہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ارے کیسی باتیں کرتا ہے، امیر المومنین مجھے کیوں کہتا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ تمہارے دوست نے اعلان نبوت کر دیا ہوا ہے، مکہ المکرمہ میں سرکار دو جہاں نے اعلان نبوت کیا ہوا ہے اور سب سے پہلے ان پر ایمان لانے والے تم ہوگے، اس لیے تم کو امیر المومنین کہنا چاہتا ہوں۔ اب اتنی بات جب ابو بکر بن قحافہ نے سنی تھی تو غلام کے ذمے میں سارا سامان دے دیا، اب کو رکنا نہیں ہے، واپس جاتا ہوں۔ اب آپ واپس آئے مکہ المکرمہ، سب سے پہلے ملاقات ابو جہل سے ہو گئی، کہا دیکھو تو صحیح تمہارے دوست نے کون سی بات کہہ رکھی ہوئی ہے، ہمارے آباء و اجداد کے جو دین تھا اس کو جھٹلانا شروع کر دیا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی عبادت کرو جس نے سارے جہان کو بنایا ہوا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح تمہارا دوست کیسی کیسی باتیں کرتا ہے۔ اب آپ نے کہا تھا کہ میں ابھی کسی بات کرنے کی کہ موڈ میں نہیں ہوں، اس لیے کہ باہر سے آیا ہوا ہوں، کافی تھکا ہوا ہوں، گھر پر جا کر کے آرام کرتا ہوں، پھر لوگوں کی باتیں سنوں گا۔ حضرت ابو بکر بن قحافہ اپنے گھر پہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد لوگوں سے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا اعلان کیا ہوا ہے؟ سب نے بتایا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اب پوچھ رہے کہ ان کو جو ہے کسی نے نبی تسلیم کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا کسی نے نبی تسلیم نہیں کیا ہے۔ لوگ برا بھلا کہہ کر کے واپس ہونے شروع ہو گئے تھے اور سب واپس چلے گئے اور وہ رو کر کے اس فاران کی چوٹی پر چلے گئے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر بن قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاران کی چوٹی کی جانب جا رہے ہیں، سرکار دو جہاں نے دیکھا کہ میرا دوست آ رہا ہے، سرکار دو جہاں نے جب دیکھا ابو بکر بن قحافہ آ رہے ہیں، سرکار ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، ادھر سے ابو بکر بن قحافہ آگے بڑھ رہے ہیں، ادھر سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں، ذرا دیکھو تو صحیح، نبی جو ہے امتی کی تعظیم کے لیے ایک نبی کھڑا ہو رہا ہے اور اس کی تعظیم کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا یہ کیسے بدبخت لوگ دنیا کے اندر پیدا ہو گئے جو یہ بات کہا کرتے ہیں کہ نبی آخر الزمان کے لیے کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام کہنا شرک و بدعت ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ اگر نبی کسی امتی کے لیے کھڑا ہو جائے تو شرک و بدعت نہیں ہوتا ہے، تو امتی جو ہے نبی کے لیے کھڑا ہو جائے کیسے شرک و بدعت ہو سکتا ہے؟ ہرگز شرک و بدعت نہیں ہے، بلکہ یوں کہیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہ جو ہے کوئی شرک و بدعت نہیں ہے، بلکہ سنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صدیق اکبر کھڑے کھڑے سرکار کے سامنے پہنچ رہے ہیں اور میرے سرکار ان کے قریب آئے اور کہا کہ اے ابو بکر بن قحافہ تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہو؟ کہا ایمان ضرور لاؤں گا، لیکن نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی باتیں جس کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے۔ میرے سرکار کوئی ایسی بات بتا دی جو ہمارے دل کے اندر صرف اور کوئی نہ جانتا ہو۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا اے ابو بکر بن قحافہ کیا تمہارے لیے وہ ملک شام کی بات جو راہب نے تم سے کہی ہوئی ہے کیا وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اتنی بات سننی تھی، ابو بکر بن قحافہ رونے لگے اور آپ کے قدموں میں گر کے کہہ رہے تھے سرکار آپ کو کوئی نبی تسلیم کرے نہ کرے مگر ابو بکر بن قحافہ آپ کے قدموں پہ نثار ہو رہا ہے، سرکار اس کو کلمہ پڑھائیے اور اسلام کے اندر داخل کر لیجئے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کلمہ جو ہے وہ لوگ بڑے بڑے لوگوں میں حضرت ابو بکر بن قحافہ کو پڑھایا ہوا ہے۔ اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے ہی جو ہے جب آپ کی عمر شریف جو ہے 43 برس کی ہوئی تو 39 لوگ آپ کے زمرے میں آ چکے تھے، بس اب اسلام کے دامن میں 39 لوگ آئے ہوئے
تھے اور 39ویں شخص آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کے ایمان لانے کا بھی واقعہ بڑا دلچسپ ہے. آپ جو ہے آئے اور آپ کو آپ کے گھر والوں نے بتایا کہ ذرا دیکھو تو صحیح، آپ جیسا شجاع و بہادر انسان اس کے بھتیجے کو ابو جہل مار کے گیا ہوا ہے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا ہوا ہے. اتنی بات امیر حمزہ نے جب سنی ہوئی تھی، آپ شکار سے آئے ہوئے تھے، کمان ہاتھ میں تھی، فوراً ہی ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے اور اس کے دروازے پر دستک دینے کے بعد اس کا جب دروازہ کھلا اس کو پکڑ کر کے ایسے جو ہے اس پہ وار کرنا شروع کر دیا اور ایسے وار کیے کہ اس کو لہو لہان کر دیا، اس کا ہاتھ توڑ دیا. اس کے بعد آ کر کے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اے میرے بھتیجے خوش ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہارے دشمن کو مار کر کے آ رہا ہوں، اس کا میں نے ہاتھ توڑ دیا ہوا ہے. میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا کیا اس لیے ہاتھ توڑا ہوا ہے کہ میں خوش ہو جاؤں؟ ہاں اس لیے ہاتھ توڑا ہوا ہے، اسی لیے اس کو لہو لہان کیا ہوا ہے تاکہ آپ خوش ہو جائیں. تو سرکار دو جہاں نے فرمایا، اے میرے چچا اگر آپ مجھے واقعی خوش کرنا چاہتے ہیں تو میری خوشی اس میں نہیں ہے کہ آپ میرے دشمنوں سے بدلہ لے لیں، میری خوشی تو اس میں ہے کہ آپ جیسا شجاع و بہادر انسان مذہب اسلام کے دامن میں آ جائے. اتنی بات جب آپ نے کہی تھی تو حضرت امیر حمزہ آگے بڑھے، کہا مجھ کو کلمہ پڑھائیے، مذہب اسلام میں داخل کر لیجئے. اور یہ 39ویں شخص ہیں اور 43 سالہ زندگی میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے. 40واں شخص وہ ہے جس کو شجاعت و بہادری کا علمبردار کہا جاتا ہے، جس کا ڈنکا پورے عرب میں بجا کرتا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اس غرض سے نکلے ہوئے ہیں جب دارالندوہ میں میٹنگ ہوئی بانی اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے تو سب سے پہلے آگے نکلنے والے شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ننگی تلوار لے کر کے چل رہے ہیں، بانی اسلام کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں. تو وہیں پر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. کہاں جا رہے ہو؟ بانی اسلام کا خاتمہ کرنا ہے. اتنی بات سنی تھی، مسکرا کے کہنے لگے، ارے بانی اسلام کا خاتمہ تو بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو. تمہاری بہن تو خود ہی ان کے دامن میں آ چکی ہے، مذہب اسلام کے دامن میں جو ہے وہ سمو چکی ہے. اتنی بات سنی تھی تو غصے کا عالم نہ رہا، فوراً ہی گھر پہ پہنچے اپنی بہن کے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ لوگ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے اور جو ہے اس استاد صاحب سے قرآن کریم سیکھ رہے تھے. تو فوراً ہی قرآن کو چھپایا گیا. بھائی جان آ رہے ہیں، بڑے غصے میں نظر آتے ہیں، پتہ نہیں کوئی بے ادبی بھی کر سکتے ہیں. جب اندر آئے دروازہ کھولا گیا. کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کچھ نہیں پڑھ رہے تھے. کہا میں نے سنا ہے تم نے مذہب اسلام کے دامن کو تھام لیا ہوا ہے. تو جو ہے آپ کی بہن کہنے لگی، ہاں میں نے اسلام کے دامن کو تھام لیا ہوا ہے، ہم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہوئے ہیں. اتنی بات سنی تھی تو آپ اپنے جو ہے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیے. جب بہن نے بچانا چاہا تو حضرت عمر بن خطاب نے ایک تھپڑ رسید کیا. جیسے تھپڑ رسید کیا تو بہن کے ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا. تو بہن تو کس کی بہن تھی؟ عمر بن خطاب کی بہن تھی. وہ بھی کیسے دب سکتی تھی؟ کہا بھائی تم سوچ لو، جو خون ہماری رگوں میں ہے وہی خون تمہاری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے. میں کبھی دبنے والی نہیں ہوں. یاد رکھو یہ تو تھوڑا سا خون نکل رہا ہے، اگر جسم کے قطرہ قطرہ میرا بہ جائے مگر پھر بھی میں اس جو ہے دین سے بات نہیں آؤں گی، اس سے منہ نہیں پھیروں گی. اب جب اتنی بات سنی ہوئی تھی تو آپ کا دل پگھل گیا. اور پگھلتا کیوں نہ، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی شب میں دعا کی ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جو ہے اپنے دین کو مضبوط کرنے کے لیے عمر بن خطاب سے دین کو مضبوط کر دے. آقا دو جہاں نے جب یہ دعا کی ہو تو کیسے نہیں دل عمر پسیج سکتا ہے، وہ نرم ہو گیا. کہا ذرا بتاؤ تو صحیح کون سی کتاب پڑھتے تھے؟ کہا وہ قرآن کریم ہے، اللہ کی مقدس کتاب ہے، ایسے نہیں چھو جا سکتی ہے جب تک کہ اس سے غسل نہ کر لیا جائے. جب آپ نے غسل کیا قرآن کریم کو پیش کیا گیا. اب جب آپ نے قرآن کریم کو پڑھا تو اس میں یہ آیت کریمہ تھی کہ اسی رب کی عبادت کیجئے جس نے تم کو پیدا کیا ہوا ہے. جب آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی تو رونے لگے. کہا میں نہ جانے کہاں سے کہاں کھو گیا تھا، ارے ہمیں تو اس کی عبادت کرنا چاہیے جس نے سب کو پیدا کیا ہوا ہے. چلو نبی آخر الزماں کے پاس لے کر کے چلو. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ میں وہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھپے بیٹھے تھے وہ بھی باہر آ گئے. کہنے لگے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کو استجاب بخشا گیا ہے، قبول ہو گئی ہے رب کی بارگاہ میں. تبھی تو ہمارا امام پکار اٹھا کہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک دعا کریں کیسے قبول نہیں ہو سکتی ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دار ارقم میں موجود ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم کی جانب جا رہے ہیں. حضرت امیر حمزہ نے جب جو ہے دروازے کے جو درازے رہتی ہیں ان سے جھانک کر کے دیکھا کہ عمر بن خطاب آ رہے ہیں اور جو ان کے ساتھ میں تلوار ہے وہ بھی برہنہ ہے. تو آپ نے اپنی تلوار کو کھینچ لیا اور کہا میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ علیہ وسلم آپ پیچھے آ جائیے، میں دروازے پہ کھڑا ہوتا ہوں، اگر عمر بن خطاب صحیح نیت سے آ رہے ہیں تب تو ان کی خیر ہے، ورنہ انہیں کی تلوار سے ان کی گردن اڑا دیں گے۔ میرے سرکار نے فرمایا نہیں نہیں، عمر بن خطاب کسی غلط نظریے سے نہیں آ رہے ہیں، دروازے کے پاس مجھے رہنے دو۔ اب سب سے پہلے جب عمر بن خطاب نے دروازہ کھٹکھٹایا، میرے سرکار نے کنڈی کھولی، نگاہ نبوت اٹھی تو گئی کس کے اوپر ہے؟ جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہیں، مراد مصطفیٰ بن کر کے سامنے کھڑے ہیں۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر کب تک زمین میں فساد مچاتے رہو گے؟ کیا اسلام کے دامن میں نہیں آؤ گے؟ اتنی بات میرے سرکار نے کہی تو حضرت عمر کی چشمان مبارکہ بھی کہی اور کہا ہے میرے سرکار میں آپ کے قدموں پہ نثار ہونے کے لیے آیا ہوں، سرکار اسلام کا کلمہ پڑھائیے، مذہب اسلام میں داخل کر لیجئے۔ اتنی بات عمر بن خطاب کے منہ سے نکلی تھی، جتنے بھی صحابہ کرام تھے اتنے زور سے کل نعرہ تکبیر بلند کیا، بیان کیا جاتا ہے کہ مکہ المکرمہ کی پہاڑیاں گونجنے لگیں۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 43 سالہ زندگی میں 40 لوگ مسلمان ہو گئے۔ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 45 برس کی ہوئی، لوگوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے، مسلمانوں کو بڑا ستایا گیا۔ تب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اپنے اصحاب سے کہا جاؤ حبشہ کی جانب ہجرت کرنا شروع کر دو۔ لوگوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی۔ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 47 برس کی ہوئی تو لوگ آئے اور آنے کے بعد ابو طالب سے یہ کہنا شروع کیا کہ اپنے بھتیجے کو منع کر دو اور اپنے بھتیجے سے پوچھ لو آخر بات کیا ہے جو ہمارے دین کو جھٹلاتے چلے جا رہے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اگر یہ مکہ کی کسی حسینہ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ان کی حسینہ سے شادی کرا دیں گے، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ مال و دولت ان کے پاس پہنچ جائے تو انہیں کئی صوبوں کی حکمرانی دے دیں گے۔ تب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا ابو طالب آئے اور کہا بیٹا دیکھو یہ سارے لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دین اسلام کی تبلیغ سے باز آ جاؤ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے چچا یاد رکھو یہ تو صرف حسینہ دینے کی بات کرتے ہیں، یہ تو صرف دنیا دینے کی بات کرتے ہیں۔ اے میرے چچا اگر یہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج کو لا کر کے رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں پھر بھی میں اللہ کے دین کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ میں یہ اپنی جانب سے تبلیغ نہیں کر رہا ہوں، رب کے حکم سے تبلیغ کر رہا ہوں اور اس کے حکم سے میں عدولی کرنے والا نہیں ہوں۔ اتنی بات جب ابو طالب نے سنی تو کہا پھر ٹھیک ہے جو تم کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو۔ اب لوگوں نے باہمی جو ہے معاہدہ کیا کہ ابو طالب کو بھی ساتھ میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقید کر دیا جائے۔ تو شعبہ ابی طالب جو ہے جس کو کہا جاتا ہے، اس معاہدے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کو اور آپ کے چچا کو 3 سال کے لیے مقید کر دیا گیا اور ایسا معاہدہ کیا گیا کہ کوئی بھی انسان سرکار دو جہاں کے گھر والوں سے کوئی بھی چیز نہیں خریدے گا اور نہ ہی ان کے ہاتھ کوئی چیز بیچے گا۔ اب میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میری زندگی میں سب سے مشکل جو دن گزرے ہوئے ہیں وہ شعبہ ابی طالب کے گزرے ہوئے ہیں، وہی 3 سالہ زندگی ہماری بہت سختی کی اس کے ساتھ گزری ہوئی ہے، کیونکہ ایسے معاملات پیش آئے 3 سال میں کہ نہ کوئی چیز کھانے کی تھی نہ کوئی چیز پینے کی تھی، جو کوئی گرا پڑا اگر چمڑے کا ٹکڑا مل جایا کرتا تھا اس کو ابال کر کے کھا لیا جاتا تھا، یا اگر کوئی مباح چیز مل جایا کرتی تھی اس کو کھا لیا جاتا تھا، پتوں کو پکا کر کے ساگ کی جگہ پر کھایا جاتا تھا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جب 3 سال مقرر جو ہے پورے ہو گئے، میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو معاہدہ ان کفار و مشرکین نے خانہ کعبہ میں ٹانگا ہوا ہے اب اس خانہ کعبہ کے معاہدے میں کچھ باقی نہیں رہا، سب کا سب دیمک کھا گئی ہوئی ہے، اور لیکن اس کے اندر صرف میرے رب کا نام باقی ہے اور اس کے محبوب کا نام باقی رہ گیا ہوا ہے۔ جب اتنی بات ابو طالب نے سنی تھی کہا اگر بات یہی ہے میرے بھتیجے تو میں جا کر کے لوگوں کو بتاتا ہوں۔ جا کر کے بتایا اے لوگوں تم نے جو معاہدہ خانہ کعبہ میں نصب کیا ہوا ہے اس معاہدے میں کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے، سارا کا سارا دیمک کھا گئی ہے۔ میرا بھتیجا یہ بتا رہا ہے کہ اس میں اللہ کا نام باقی ہے اور اس کے محبوب کا نام باقی ہے۔ اتنی بات کفاران قریش نے جب سنی تھی کہا اگر بات یہی ہے تو میں تمہارے جو ہے اس معاہدے کو ختم کر دوں گا۔ تو جا کر کے اس معاہدے کو پھاڑ کر کے دیکھا تو سارا دیمک کھائی ہوئی تھی، اس میں نام اللہ کا باقی تھا اور اس کے رسول اللہ کا باقی تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاہدہ ختم کر دیا گیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 50 برس کی ہوئی تو اس سال جو ہے ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور آپ کی پیاری بی بی جو ہر وقت آپ کا ساتھ دیتی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، یعنی غموں کا سال اس کو جو ہے نام دے دیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ غمگین رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خوشی عطا کرنے کے لیے اس جو ہے مرتبے سے سرفراز
سرفراز کر دیا جس سے کسی نبی کو سرفراز نہیں کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کو بلا کر کے لے آؤ، ہم اس کو معراج کرانا چاہتے ہیں، اپنا دیدار کرانا چاہتے ہیں۔ اللہ کا مقرب بندہ، اللہ کا مقرب رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کو کلام کرنے کا بھی شرف حاصل ہو، وہ کہہ رہا ہو رب تبارک و تعالیٰ تھوڑی سی تجلی دکھا دے۔ رب یہ فرمائے لن ترانی ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو، لیکن اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا جا رہا ہے، تجلی نہیں دکھانا ہے، ذات باری تعالیٰ کا دیدار کرانا ہے۔ جاؤ میرے محبوب کو بلا کر کے لاؤ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 51 برس کی ہوئی تھی، 51 برس 5 ماہ کی ہوئی تھی، تب آپ کو معراج سے نوازا گیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لامکہ میں بلا کر کے رب نے اپنی ذات کا دیدار کرایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر بڑھتی چلی گئی اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 54 برس کی ہوئی تھی، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کے حکم سے مکہ المکرمہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے۔ اور جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 55 برس کی ہوئی تو جنگ بدر رونما ہوئی۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 56 برس کی ہوئی تو جنگ احد رونما ہوئی۔ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 57 برس کی ہوئی تو جنگ خندق رونما ہوئی تھی۔ اور جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 59 برس کی ہوئی تھی تو صلح حدیبیہ کا معاملہ پیش آیا تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں آپ سائن کر رہے تھے کفاران قریش کے اس معاہدے کے اوپر کہ کوئی بھی انسان جو مکہ المکرمہ سے مدینہ کی جانب جائے گا اس کو قید نہیں کیا جائے گا، اس کو واپس کرنا پڑے گا، لیکن جو ہے مدینہ سے مکہ کی جانب آئے گا اس کو قید کر لیا جائے گا۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر سائن کر دیے۔ حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیسے سائن ہیں، یہ آپ نے کیسے دستخط کر دیے ہوئے ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا رب ہمارا رب نہیں ہے؟ وہ تو یقیناً ہمارا حافظ و ناصر ہے، پھر یہ دب کر کے معاہدہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا اس میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اب یہ بات سنی تو آپ ابو بکر صدیق کے پاس میں پہنچے تھے اور یہ تو رازدار نبوت ہیں، یہ تو ساری باتیں جاننے والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہنے لگے میرے سرکار نے کیسے سائن کر دیے ہوئے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے جو بات انہوں نے کی ہوئی ہے، جو سائن وہاں پہ کیے ہوئے ہیں میرے سرکار نے، جو دستخط کیے ہوئے ہیں، ہماری اور تمہاری آنکھ نہیں دیکھ پا رہی ہے کہ کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں اس کے اندر، یہ تو بعد میں پتا چلے گا کہ کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں، یقیناً ہم ہی حق پر ہیں۔ اور سرکار دو جہاں نے جو دستخط کیے ہوئے ہیں اس میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور واقعی بعد میں پتا چلا کہ اس کے اندر بڑی حکمتیں پوشیدہ تھی، کیونکہ جو بھی مکہ المکرمہ سے مدینہ جا رہا تھا، مدینے سے چھوڑنا پڑ رہا تھا، تو کوئی بھی بات مدینہ المنورہ کی مکہ میں نہیں پہنچ رہی تھی، لیکن جو بھی انسان مدینہ المنورہ سے مکہ جاتا تھا اس کو مقید کر دیا جاتا تھا۔ وہ جب قید کیا جاتا تو جو شریعت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بنایا جاتا تھا وہ انسان وہی رہ کر کے سنتا تھا اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیج رہا تھا، اے میرے سرکار یہاں یہ کیا جا رہا ہے، یہاں یہ کیا جا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب اسلام کے اندر سب سے شاندار فتح کا نام فتح مکہ ہے، یہ اسی معاہدے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستخط بتا رہے ہیں کہ اتنی حکمتیں اس میں پوشیدہ تھی، سرکار نے جو دستخط کیے اتنی حکمتیں پوشیدہ تھی کہ نہ لڑائی ہوئی نہ کسی کا خون بہایا گیا اور بہت سارے لوگ مذہب اسلام کے دامن میں آ گئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف بڑھتی گئی اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 63 برس کی ہوئی تو میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر علالت کا غلبہ طاری ہو گیا۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے اور دروازے پر آ کر کے دستک دے دی کسی نے۔ حضرت فاطمہ الزہرا قریب بیٹھی ہوئی ہیں، کہنے لگی اے ملنے والے واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ میرے بابا جان کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں پھر دستک ہو گئی، پھر آپ نے کہا کہ جاؤ واپس چلے جاؤ، سرکار دو جہاں ملنے والے نہیں ہیں اس لیے کہ طبیعت زیادہ علیل ہے، زیادہ خراب ہے۔ لیکن پھر تیسری مرتبہ جب دستک کی گئی حضرت فاطمہ پھر کہنا چاہتی تھی، میرے سرکار نے فرمایا بیٹی جاؤ دروازے کو کھول دو، آنے والا جو ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا مقرب فرشتہ آیا ہوا ہے، ملک الموت آ گئے ہوئے ہیں۔ اتنی بات سنی کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے دروازہ کھولا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر علالت طاری ہے، میرے سرکار قریب میں پانی رکھا ہوا ہے، اس کو اپنے چہرے پر مل رہے ہیں اور آپ
ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گود میں لیے بیٹھی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آ کر کے حضرت اسرائیل جو ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں اے میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آج اپنی جو ہے اپنی طرف سے آپ کی روح نہیں قبض کر سکتا ہوں، بلکہ رب کا حکم تو یہ ہوا ہے میرا محبوب چاہے تب اس کی جو ہے روح قبض کی جائے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے روح قبض کرنے کے لیے کہ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جو روح قبض کی جاتی ہے، جو انسان کی موت آیا کرتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آیا کرتی ہے نہ ایک لمحہ بعد میں آیا کرتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ملک الموت کیا وقت سے پہلے آ گئے ہوئے تھے؟ نہیں، وقت پر آئے ہوئے تھے، لیکن اجازت طلب کی جا رہی ہے تو اس میں دیری ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ یقیناً دیری ہوئی ہے، لیکن بتایا یہ گیا ہے قانون سب کے لیے ہو سکتا ہے مگر رب کا جو محبوب ہو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ رب کا محبوب جو چاہے گا وہ ہوگا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا ہوا تھا کہ آج سے تم پر حج فرض ہوا ہے. تو کسی صحابی نے پوچھا تھا میرا سرکار کیا زندگی میں ہر سال حج فرض ہوگا؟ میرے سرکار کچھ نہیں بولے. بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا رب کا حکم تو یہ نازل ہوا تھا کہ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، لیکن میں اگر ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا. پتہ یہ چلا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا محبوب جو ہے وہ کوئی محتاج و مجبور نہیں ہے. یہ تو نالائق لوگ ہیں جو یہ باتیں کہا کرتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے. لیکن سنیوں سے پوچھو کہ رب کا محبوب تو ایسا مالک و مختار ہے کہ جو رب کا قانون بن کے آئے کہ ایک بھی لمحہ جو پہلے نہیں موت آتی ہے نہ بعد میں آتی ہے، لیکن رب کے محبوب ایسے ہوا کرتے ہیں، ایسے جو ہے مالک و مختار بنائے جاتے ہیں کہ ایسے قانون کے سامنے بھی انہیں کی مالک و مختاری چلا کرتی ہے. رب کا محبوب محتاج و مجبور نہیں ہے بلکہ خالق و مالک نے انہیں مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہوا ہے. کیا خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا؟ دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. اب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا اے اسرائیل ذرا یہ تو بتاؤ یہ جو ہے روح ہماری جو قبض ہونے جا رہی ہے بڑی سختیاں محسوس ہوتی ہیں، کیا امت پر بھی ایسی سختی پڑے گی؟ حضرت اسرائیل کہنے لگے ہاں میرے سرکار اتنی سختیاں ہوں گی. میرے سرکار رونے لگے اور پھر میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک تاریخ ساتھ جملہ دیا ہوا تھا. سوچو تو صحیح کیسا مشفق و مہربان اللہ نے نبی ہم کو دیا ہوا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے اسرائیل یاد رکھو میں اس وقت تک اپنی روح قبض کرنے کی اجازت نہیں دیتا جب تک کہ ساری امت کی سختیاں مجھ پر نہ ڈال دی جائیں. میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تھی تو حضرت اسرائیل کی بھی آنکھیں بھیگ گئیں اور رب کی جانب سے حکم آ گیا کہ جاؤ میرے محبوب کو مزدے جافزہ سنا دو کہ تمہارے جو ہے چاہنے والوں کی ایسے روح قبض کی جائے گی جیسی ماں جب جو ہے آٹے کے اندر کوئی بال پڑ جاتا ہے اس کو نکال لیتی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دے دی. اب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح تب سے انسری سے پرواز کر گئی. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غسل دیا گیا اور قبر انور کے اندر اتارا گیا. مختصراً بیان کر رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اتارنے والے ہیں، حضرت عباس ہیں، حضرت قسم بن عباس ہیں. اب جو ہے حضرت علی باہر آ گئے، حضرت عباس باہر آ گئے. قسم بن عباس کا یہ بیان ہے کہ میں سب سے آخر میں باہر آنا چاہتا تھا. میں نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک ہل رہے ہیں اور سرکار کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو میں نے اپنے کانوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک پر رکھا. میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں سوچنا چاہتا تھا کہ سرکار کیا کہنا چاہتے ہیں. جیسے میرے کان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک پر پہنچے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر انور کے بھی اندر اپنی امت کو یاد کر رہے تھے اور رب حبلی امتی کی صدائیں لگا رہے تھے. ذرا سوچو تو صحیح کیسا مشفق و مہربان نبی اللہ نے نوازا ہوا ہے جو پیدا ہو تو انگلی اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں یہی کہے رب حبلی امتی، اور جب اس پر آیت نازل ہو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو پل صراط سے گزرنا نہ ہو. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم گناہگاران امت کے بھی وجہ سے جبل طلا کی کھو میں جا کر کے نکیلا پتھروں پر سجدہ کر رہے ہیں اور رب حبلی امتی کی صدائیں لگا رہے ہیں. قبر انور میں پہنچ کر کے اس میں بھی آپ کو چین نہیں ہے، اپنی امت کی وجہ سے رب حبلی امتی کی صدائیں لگا رہے ہیں. تو ذرا سوچو تو صحیح جو نبی پیدا ہو تو امت کو یاد کرے، آیت نازل ہو تو امت کو یاد کرے، قبر انور میں جائے تو امت کو یاد کرے. تو امتیوں پر لازم و ضروری بنتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اپنے نبی کو یاد کریں، سوتے جاگتے نبی کو یاد کریں، رفتار و گفتار میں نبی کو یاد کریں، نشست و برخاست میں نبی کو یاد کریں. میرا امام پکار اٹھا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ارے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے.